السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل ایک مشہور قوم گزری ہے۔ ان کے کئی واقعات ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ مشہور واقعات کا قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور واقعات بھی دیگر کتابوں سے، دیگر احادیث وغیرہ سے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بہت زیادہ تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ وغیرہ میں بھی ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ یہ بہت زیادہ بڑا گنہگار، ہر قسم کی برائی میں مبتلا شخص تھا۔ لوگ اس سے بیزار ہو کر بار بار لوگوں نے اس کو گناہوں پر تنبیہ کی، گناہوں سے رک جانے کا، اللہ کی نافرمانی سے دور ہو جانے کی دعوت دی، لیکن وہ بالکل بے پرواہ اور لاپرواہ تھا، لوگوں کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ جب حد درجے اس کی یہ گناہ گاری اور نافرمانی بڑھتی چلی گئی تو لوگوں نے اس کو شہر بدر کر دیا، شہر سے باہر نکال دیا۔ باہر نکل کر وہ شخص ایک جنگل میں چلا گیا۔ اب بالکل جب اکیلا یکو تنہا رہ گیا تو بالکل کھانے پینے کے بھی اس کے لالے پڑ گئے۔ اب ہوتے ہوتے بیمار ہو کر اس کے موت کا وقت قریب آ گیا اور یہاں تک کہ وہ انتقال بھی کر گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ اے موسیٰ، میرا فلاں ولی، میرا دوست جنگل میں پڑا ہوا ہے، جائیے اس کو کفن دفن کر کے نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی اس بات کی اطلاع ملی، وحی آئی، آپ فوری اس جنگل کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں جا کر اس شخص کو دیکھا، کفن دفن کا انتظام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی پروانہ عطا فرما دیا تھا کہ جو شخص بھی میرے اس ولی کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اتنا بڑا پروانہ اور اتنا بڑا گفٹ سن کر کون بھاگ کر آنے والا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فوری اپنی قوم کی طرف آئے اور کہا کہ فلانا ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا، اس کے کفن دفن میں شریک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے، جیسے ہی اس کی قریب آئے لوگوں نے پہچان لیا، ارے یہ تو وہی شخص ہے۔ اس کی نعش کو دیکھ کر لوگوں کو یاد آ گیا، تو لوگوں نے کہا یہ تو وہی شخص ہے جس سے بیزار ہو کر ہم نے اس کو شہر بدر کر دیا تھا، شہر سے باہر نکال دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ولی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں موسیٰ، معاملہ تو یہی ہے کہ انتہائی بڑا گنہگار تھا، روزانہ اس کا کام میری نافرمانی کرنا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اس کو کوئی یار و مددگار، کوئی ہمدرد، کوئی مدد کرنے والا، کوئی چیز نظر نہ آئی۔ تب وہ ہر طرف سے بالکل یک و تنہا ہو کر، بالکل گویا کہ مایوس ہو کر اس نے مجھے پکارا، اے الہی، یا الہی عبد من عبادک، اے میرے پروردگار تیرے بندوں میں سے ایک بندہ، غریب فی بلادک، بالکل اپنے وطن سے، اپنے لوگوں سے بالکل اکیلا، اجنبی کے طور پر پڑا ہوا، بالکل ویرانے میں رہنے والا ایک شخص تجھ کو پکارتا ہے۔ لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک وعفوک عنی ینقص من ملکک، اگر میں جانتا کہ اگر مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہت میں، تیری قدرت میں، تیری طاقت میں زیادتی ہوتی، یا پھر اگر مجھے معاف کر دے تو تیری بادشاہت میں کچھ کمی آتی، لما سألت المغفرہ، تو میں آپ سے مغفرت طلب نہیں کرتا۔ یعنی اگر مجھے معاف کر دینے سے، اتنے بڑے گنہگار کو بخش دینے سے تیری بادشاہت میں، تیری طاقت میں کچھ کمی آتی، مجھے اس بات کا احساس ہوتا یا مجھے اس بات کا علم ہوتا، تو میں ہرگز بھی تجھ سے مغفرت طلب نہیں کرتا۔ وَلَيْسَ لِي مَلْجَأَ وَلَا رَجَاءَ إِلَّا أَنْتَ، اور اب میرے پاس نہ ہی تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی تیرے علاوہ کوئی امید ہے۔ وَقَدْ سَمِعْتُ فِي مَا أَنزَلْتَ أَنْتَ قُلْتَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور حالانکہ میں یہ سن چکا ہوں، یہ جان چکا ہوں کہ آپ یعنی اس نے وحی میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبانی سے یا آپ کے لوگوں کی زبانی سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہوں، اتنا زیادہ بخشنے والا ہوں کہ مجھ سے زیادہ بڑا بخشنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے زیادہ بڑا مہربان کوئی نہیں۔ پھر آخری میں اس نے کہا فلا تقیب رجائی، اور اس کی موت آ گئی، اور کہ میری امید کو مایوس مت کر، میری اس درخواست کو مسترد مت کر۔ یہ کہہ کر اس کی جان نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ اب تم ہی بتاؤ کیا یہ بات میرے لیے بھلی تھی یا یہ میرے لیے لائق تھی کہ ایک بندہ میرا مجھے اپنے وسیلے سے پکارتا ہے اور میں اس کی پکار کو رد کر دوں؟ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے اس کے جان و مقام کو پہچان لیا،
محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ وقت صبح شام ایسا کسی چیز کے منتظر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کے بندے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ہمیں پتہ چلنی چاہیے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی خاص الفاظ ہی کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکاریں۔ ضروری یہ ہے کہ دل سے پکاریں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، چاہے انسان کی طرف وہ بات پہنچائی جائے تب بھی انسان پر اثر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بات کی جائے جو دل سے کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور مانی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں اپنے سے قریب کرتے ہیں اور ہمیں اپنی نافرمانی سے بچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔